قبولیت کا بہترین وقت اگر کوئی ہے تو وہ ہے شب اور جمعہ. روایت میں موجود ہے, بڑی عجیب و غریب روایت میں نے پڑھی ہے, اور وہ روایت یہ ہے ناظرین محترم کہ 6000 وہ افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہوگا, یعنی اللہ کی طرف سے یہ بالکل طے ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے 6000 آدمی. مگر جب شب جمعہ آتی ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے, اور اللہ 6000 ایسے افراد کو جن کا نصیب جہنم تھا خالی شب جمعہ کی برکت سے معاف ہونے جہنم سے آزاد. یہ ہے شب. اسی شب جمعہ میں مانگنا اگر ہے تو ایسے بندے سے نہیں مانگنا جو مانگنے سے دور ہو جائے. اگر مانگنا ہے تو اس معبود سے مانگو یا اہل بیت اطہار سے مانگو جن کا دعویٰ ہے ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں جو ہم سے مانگتا ہے. اہل بیت کے یہاں رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں مانگنے کی وجہ سے. اللہ کا رشتہ بندے سے مضبوط ہو جاتا ہے مانگنے کی وجہ سے. وہ معبود دیکھیں مامور اٹھ جائے جلدی سے راضی نہیں ہوتا. حد یہ ہے کہ باپ روٹ جائے بیٹے سے جلدی راضی نہیں ہوتا. ماں روٹ جائے مجسمہ محبت ہے ماں, اس سے بڑھ کے کسی کی محبت ہی نہیں ہے. ہر ایک کی محبت میں ملاوٹ ہو سکتی ہے مگر ماں کی محبت میں ملاوٹ نہیں ہے. وہ ماں بھی دیر کر دیتی ہے راضی ہونے میں. سب سے زیادہ جلدی اگر کوئی راضی ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ماں. وہ ہے پروردگار, وہ ہے ہمارا خدا, وہ ہے ہمارا مالک. اسی لیے مولا کائنات اصل میں یہ دعا اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ دعائے خضر علیہ السلام, دعائے خضر. جناب خضر ایک نبی اللہ کا بندہ ہے. جناب خضر وہ ہیں کہ جو امام زمانہ کے آج بھی انتظار میں زندہ ہیں. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے آج مجلس میں کہ وہ تعجب نہ کریں کہ امام زمانہ اب تک کیوں زندہ ہیں جب ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب عیسیٰ اب تک زندہ ہیں, جناب خضر اب تک زندہ ہیں. بتائیے جب جو ان سے پہلے نبی ہیں جب وہ زندہ ہو سکے ہیں تو پھر جب وہ امام آئے گا جس کے پیچھے یہ انبیاء بھی نماز پڑھیں گے تو وہ زندہ کیوں نہیں ہوتا. یہ تو ایک خیر جملہ معترضہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر دیا, خالی یہ سمجھانے کے لیے جوانوں کو کہ خالی امام زندہ نہیں ہے, امام سے پہلے جناب خضر زندہ ہیں, آج تک جناب عیسیٰ زندہ ہیں, آج تک یہ انبیاء ہیں, امام زمانہ سے بہت پہلے ہیں. تو اگر آپ کو عمر پہ اعتراض کرنا ہے تو پہلے ان کی کیجئے, یہ امام تو بعد کے. امام زمانہ جل فرج خضر کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں سبز و شاداب, جسے کہتے ہیں ہریالی. جناب خضر اس لیے زندہ ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ سے پہلے جس زمین کے علاقے سے بھی جناب خضر گزر جائیں گے وہی زمین ہری بھری ہو جائے گی اور پوری کائنات کو ہرا بھرا کر دیں گے, سبز و شاداب کر دیں گے جناب خضر, تاکہ مومن آرام سے زندگی گزار. یہ جناب خضر ہیں جو ابھی تک انتظار میں ہے, اور یہی جناب خضر ہیں جو جناب موسیٰ جن کے پاس گئے تھے تعلیم لینے کے لیے. قرآن مجید کا قصہ سورہ کہف میں موجود ہے. یہ میرا موضوع نہیں, یہ دعائے کمیل جسے آپ کہتے ہیں دعائے خضر ہے. اور یہ دعا امام علیہ السلام نے اس وقت تعلیم کی کہ کمیل کون ہے پہلے سن لیجئے. کمیل ایک صحابی ہے امام علی کا اور امام حسن دو اماموں کا صحابی ہے, امام حسن مجتبی کا بھی اور امیر المومنین, اور خود امام حسین کے زمانے میں موجود ہے. یہ کمیل سن 83 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوا ہے. اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ کمیل یمن کا رہنے والا تھا, یا تو نبی کی ہجرت سے 7 سال پہلے پیدا ہوا یا نبی کی ہجرت کے 12 سال بعد پیدا ہوا. دو قول ہیں, دو نظریے جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کے بارے میں. کچھ علماء کہتے ہیں صحابی رسول تھا, کچھ کہتے ہیں صحابی رسول نہیں تھا, نبی کے انتقال کے بعد نبی کی وفات کے بعد پیدا ہوا. بہرحال آپ کوئی بھی نظریہ مانیے, چاہے تو رسول کا صحابی مانیے چاہے تابعی مانیے, امام کا صحابی تو ہے, یہ تو 100% ہے کہ علی کا صحابی. امام حسن کا صحابی ہے, یہ بھی 100%. امام حسین کا صحابی ہے, یمن میں پیدا ہوا ہے, یا ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے 12 سال بعد 12 ہجری میں کمیل پیدا ہوا. عاشق امیر المومنین تھا, محب امیر المومنین تھا. یہ انگلیوں پر گنے جانے والے نام ہیں جن میں سے کمیل تھا, جیسے مالک اشرف, جیسے ابو ذر, جیسے سلمان فارسی, جیسے میثم عمار. انہی میں ایک نام ہے کمیل ابن زیاد نقی قبیلے کا نام ہے. نبی نے دعا کی ہے اس قبیلے کے لیے, اتنا عظیم قبیلہ تھا اس کا, اس کے لیے نبی نے دعا کی. اور یہ جنگ صفین میں میرے مولا کے ساتھ جنگ صفین نقل کرتا ہے, کافی روایات نقل کرتا
کرتا ہے اپنے مولا سے, کہتا ہے رات کا سناٹا, تو کمیل کہتا ہے رات کا سناٹا تھا, رات کے سناٹے میں میرا دل چاہتا تھا زیادہ سے زیادہ وقت اگر میرا گزرے تو امیر المومنین کے ساتھ گزرے, میرے مولا کے ساتھ گزرے, میرے آقا کے ساتھ گزرے. اب آپ یہ بتائیے کہ زیادہ وقت علی کے ساتھ گزرتا, دن رات کوشش کرتا تھا اپنے مولا کے پاس رہنے, دن رات. کہیں قبرستان میں جیسے ہم اور آپ جاتے ہیں سیدھا مولا بھی جاتے تھے. کہنے لگا مولا میں بھی آپ کے ساتھ قبرستان میں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے چلو. مولا کے ساتھ قبرستان میں گیا, مولا کو مردوں سے کلام کرتے ہوئے دیکھا, اور اس کے بعد کہتا میں نے سنا, اب خود نقل کر رہا ہے, سنا کیا سنا, کہتا میں نے مولا سے سنا کہ مولا قبروں سے کہہ رہے ہیں امدورو فقط سکنت, یہ قبروں میں رہنے والوں تمہارے گھروں میں جن گھروں کو چھوڑ کے آئے تھے ان میں دوسرے لوگ آباد ہو گئے. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ, اور وہ جو تم مال چھوڑ کے آئے تھے وہ مال سیم کر لیا گیا میراث کی شکل میں. اور جس زوجہ پہ بڑا فقر تھا, اَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ, تمہاری بیویوں نے تمہارے مرنے کے بعد دوسروں سے شادی کر لی. یہ مولا خبر دے رہے ہیں مرنے والوں کو, اور کمیل نقل کر رہا ہے کہ میرا مولا کہتا ہے مال تقسیم کر لیا گیا, گھر دوسروں نے لے لیا, بیوی نے تمہارے بعد شادی کر لی, اب بچاؤ تمہارا کیا بچا. یہ تو خبر وہ ہے جو ہمارے پاس ہے تمہارے لیے, لیکن بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے. تو ایک مرتبہ کمیل سے کہا کمیل اگر انہیں اجازت دے دی جائے تو بس یہ ایک ہی بات کہیں گے, کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے علاوہ تقوی الہی کے. اگر آپ کو قبر میں کوئی چیز, اگر اس قبر کو, چونکہ قبر کے بارے میں دو روایتیں, حفرۃ من حفر النار, یہی قبر جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی بھی ہو سکتی ہے, جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہو سکتا ہے, اور روضۃ من ریاض الجنہ, یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہو سکتا ہے, بشرطے کہ آپ تقوی الہی اختیار کریں, محبت امیر المومنین کے ساتھ دنیا سے جائیں, شیعہ بننے کی کوشش کریں, جیسا آل محمد چاہتے ہیں ویسے زندگی گزاریں, ایک صلوات بھیجیں محمد. اور یہ کمیل نقل کر رہے ہیں کہ قبر کے قبر میں اگر کوئی شے کام آنے والی ہے, یہ محبت امیر المومنین یا انسان کا واجبات پہ عمل کرنا حرام سے. پھر یہی کمیل کہتا ہے کہ میں رات کے سناٹے میں جا رہا تھا, اور میرا مولا رات کے سناٹے میں نکلا صحرا کی طرف, میں بھی اپنے مولا کے پیچھے پیچھے چلا. ہم کچھ گھروں کو سے کراس کر گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک قاری قرآن پہ بیٹھا ہوا تلاوت کلام پاک اور ارین تلاوت کر رہا ہے. کمیل کہتا ہے میں جھومنے لگا, اتنا بہترین قاری, اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں. میرے اور امیر المومنین کے درمیان کافی فاصلہ تھا, میرا مولا آگے تھا میں پیچھے تھا. اب میں نے زور سے نہیں کہی یہ بات, میں نے یہ بات دل میں کہی کہ یہ قاری قرآن جنت میں جائے. ابھی میں نے یہ بات کہی, میں نے کہی نہیں. پھر سنیے ناظرین محترم, کمیل کہتا میں نے کہی نہیں, اور 1-2 میٹر کا فاصلہ تھا میرے مولا کے اور میرے بیچ, اور رات کا سناٹا تھا, رات تاریخی, اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ قاری جنت میں جائے گا. جیسے ہی میرے ذہن میں آیا تو میرے مولا نے وہیں 2 کلومیٹر سے آواز دی, یا کمیل, اے کمیل, تجھے اس قاری کی تلاوت دھوکے میں نہ ڈال دے, اس کے لہجے میں نہ جانا, اس کی آواز پہ نہ جانا, انہو من اہل النار, یہ قاری جہنمی ہے, یہ قرأت کرنے والا, یہ تلاوت کرنے والا جہنم میں جائے گا. اسی لیے نبی نے فرمایا ربا قاری القرآن والقرآن یلعنو, اتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے قاری ہیں وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں, قرآن ان پہ لعنت کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مومن کے حلق سے نیچے نہیں اترتا بغیر محبت علی. اگر محبت نہیں ہے تو قرآن کام آنے والا نہیں ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد. اور اساسی سے نماز کے ساتھ, روزے کے ساتھ, قرأت قرآن کے ساتھ اگر کوئی شے کام آئے گی تو وہ ہے محبت اہل بیت, محبت امیر المومنین. میرے مولا نے فرمایا کمیل, میں کہنے لگا مولا اندھیرے میں کیسے دیکھ لیا, اور میں نے تو یہ بات کوئی کسی سے کہی بھی نہیں, مگر پھر بھی آپ نے کہا کمیل دھوکے میں نہ آنا, لہجے سے, لہجہ ضرور ہے مگر یہ جہنمی ہے. میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا. اس کے بعد جب جنگ نہروان ہوئی, اور جنگ نہروان میں میرے مولا نے کافی لوگوں کو قتل کیا اور لاشیں زمین پہ پڑے ہوئے تھے, تو کمیل کہتا ہے میں مولا کے ساتھ جا رہا تھا. میرے مولا نے کہا کمیل رات کا واقعہ یاد ہے؟ کہا کون سا مولا؟ کہا جب میں آگے آگے تھا تم پیچھے پیچھے تھے, رات کا سناٹا تھا, ایک قاری قرآن تلاوت کر رہا تھا, تمہیں اس کی تلاوت اچھی لگی تھی, تم نے سوچا وہ جنتی ہے. کہا مولا واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ ایک میت کی طرف اشارہ کیا, ایک لاشے کی طرف. امیر المومنین
کہتے کمیل یہ وہی قاری قرآن ہے جو میرے ہاتھوں مارا گیا ہے, یہ وہی ہے, میں نے نہیں کہا تھا جہنمی ہے جو علی کے مقابلے پہ آ جائے, وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس کا نصیب جہنم ہے, جہنم کے علاوہ کوئی شے اسے ملنے والی نہیں ہے. تو یہ ہے کمیل, یمن کا رہنے والا, عاشق امیر المومنین, 12 ہجری میں پیدا ہوا, جنگ صفین میں شریک رہا, ہر جگہ مولا کے ساتھ جاتا تھا. نہج البلاغہ میں بھی کافی وصیتیں ہیں جو کمیل نے نقل فرمائی ہیں, میرے مولا نے یہ فرمایا, میرے مولا نے یہ فرمایا, میرے مولا نے یہ فرمایا. یہ ہے کمیل, اور خالی عام موت نہیں مرا, خبر دی تھی اے کمیل تمہارے کتنے خوش نصیب ہو. کہا کیوں مولا؟ کہا تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے, اسی لیے قتل کرنے والا حجاج ابن یوسف ثقفی ہے. اور جب بلایا گیا تو کہا بتا تیرے, حجاج کہتا ہے بتا تیرے مولا نے کیا کہتا. کمیل کہتا ہے میرے مولا نے کہا تھا تجھ جیسا ملعون مجھے قتل کرے, اور وہی سچ ہوا. کمیل کو شہادت ملی ہے, جنگ نہروان میں شریک رہا, جنگ صفین میں شریک رہا, اتنا بڑا صحابی ہے. اور کمال کی بات دیکھیے ناظرین محترم, یہ وہ صحابی ہے جس نے مرنے کے بعد ابھی علی کو نہیں چھوڑا, آج بھی کوفے میں دفن ہے, یعنی مولا کے پڑوس میں آج بھی کمیل کا روزہ آج بھی موجود ہے. زائرین محترم جاتے ہیں اور دعائے کمیل پڑھ. یہ تو ہسٹری تھی تھوڑی سی جناب کمیل کی, جو میں چونکہ وقت نہیں ہے, وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. کمیل کی ہسٹری تھی. کمیل کہتا ہے کہ بصرے میں میرا مولا جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, بصرے کی تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا, اور 15 شعبان کا دن تھا, دیکھیں دن بھی نقل کر رہا, 15 شعبان تھی, مسجد ہی بصرے کی, میرا مولا منبر پہ تھا, خطبہ دے رہا تھا. ایک آدمی نے سورہ دخان کی 4 آیت پڑھی, یفرقو کل امر حکیم فیہا یفرقو کل امر. اس دن اس رات میں تمام لوگوں کے نصیب میں جو بھی ہے وہ لکھ دیا جاتا. کہتے ہیں اس کے بعد ایک کمیل, کیا میں آپ کو کچھ تعلیم دوں؟ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی. کمیل کہتا ہے میں اپنے مولا کی خدمت میں گیا. مولا کا کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا بتائیے کچھ. کہا میں تجھے آج ایک دعا بتا. اور اس کے بعد یہ جو دعا ہے دعا کمیل امام نے پڑھنی شروع, اور اس کے بعد 3 فائدے مولا نے خود ذکر فرمائے. دیکھیں وہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ بیماری ہے, فلاں ہے, ٹینشن ہے, وہ دور ہوتی ہے, وہ میں نہیں بیان کرتا. امیر المومنین نے کمیل سے جو دعا کمیل کے فائدے 3 بیان فرمائے. پہلی چیز, اے کمیل اگر آپ کے دشمن زیادہ ہو جائیں, اگر آپ کو پریشان کرنے والا زیادہ ہو جائیں, اگر آپ کی زندگی میں مصیبتیں لانے والے زیادہ ہو جائیں, یعنی آپ کے دشمن زیادہ ہو جائیں, اگر آپ چاہتے ہو کہ دشمنوں سے بچو, قبیلہ اکٹھا نہ کرو, قوم اکٹھی نہ کرو, خاندان اکٹھا نہ کرو, یہ سب دھوکہ دے دیں گے. میں ایک دعا ایسی بتاؤں گا کہ جب بھی پڑھو گے دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اور پھر امام نے دعائے کمیل تال, یہ دعا یعنی اگر دشمنوں سے بچنا ہو, دشمنوں کے شر سے بچنا ہو تو کون سی دعا پڑھو؟ دعا. دوسرا فائدہ, اگر تمہارے رزق میں تنگی ہو جائے, تمہاری زندگی میں پرابلم آ جائے, مصیبتیں آ جائیں, اقتصاد کمزور ہو جائے, فقیر بن جاؤ, مسکین بن جاؤ, کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہے, زندگی دکھ بھری ہو جائے, تو جب رزق میں تنگی آ جائے تو امام فرماتے ہیں دعائے کمیل. تیسری چیز امام فرماتے ہیں مولا علی, جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں اور گناہ کسی طرح معاف نہ ہو پائیں تو تم دعائے کمیل. باقی مرض کے لیے, ہر ٹینشن کے لیے, ہر پریشانی کے لیے یہ دعا ہے, یہ الگ ہے. امیر المومنین نے 3 بڑے فائدے بیان کیے, دشمنوں کے شر سے بچنا ہو, رزق میں تنگی ہو, اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو یہ دعا. علی نے فرمایا دعائے کمیل میں, اے جلدی راضی ہونے والے. حسین نے کربلا میں بتایا جس کا بندہ اتنی جلدی راضی ہو جائے اس کا خدا کتنی جلدی. ایک صلوات بھیجیں محمد, اے جلدی راضی ہونے والے, جس طرح حر سے حسین راضی ہو گئے جلدی. اتنی بڑی بات, میں نے بھی معاف کیا, میرے خدا نے بھی معاف کیا, تاکہ دنیا کو پیغام دے دیا جائے خدا بھی جب تک معاف نہیں کرتا جب تک حسین معاف. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء, پروردگار اسے معاف کر دے جسے دعا کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں. معبود میں بڑا ناچار ہوں, بڑا مجبور ہوں, بڑا پریشان ہوں, مجھ سے کچھ نہیں آتا, لیکن دعا کرنا, بس میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں. اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء. یہ آخری دعا کمیل کے الفاظ ہیں. پروردگار تو ہر وہ کام کر سکتا ہے جسے تو چاہے. یا من اسمہ دوا و ذکرہ, اے پروردگار تیرا نام ہی دوا ہے. دوائیں استعمال ضرور کریں, احتیاط ضرور فرمائیں, لیکن سب سے بڑی دوا ہے ذکر. یا من اسمہ دوا, اے وہ ذات جس کا نام ہی دوا ہے. یا اللہ
اللہ یا اللہ کی تسبیح پڑھیے انشاءاللہ وبا دور ہو جائے. وذکرہ شفا، تیرے ذکر میں شفا. جناب موسیٰ کے پیٹ میں درد ہوا، پریشان تھے پیٹ کے درد سے، کیا کرے پیٹ میں زیادہ درد ہے. جناب موسیٰ کو آواز آئی موسیٰ جنگل میں جاؤ، ایک گھاس ہوا ہے ابھی، اس گھاس کو سے جڑی بوٹی لو اور اس کو پی لو. اب وہ گئے، وہ نیا نیا گھاس ہوا تھا، اس کو لیا اور پی لیا، شفا ہو گئی. 1 سال کے بعد پھر طبیعت خراب ہوئی، پھر پیٹ میں زیادہ درد. اب کیا اللہ سے نہیں پوچھا، پھر گئے جنگل میں اسی جڑی بوٹی کو لیا اور لے کے پی لیا، مگر پیٹ کا درد ختم نہ ہوا. کہنے لگے پروردگار پہلے یہ دوا استعمال کی تھی تو ٹھیک ہو گیا تھا، اب یہ دوا استعمال کر رہا ہوں تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، بالکل ایسا ہی مریض جیسا تھا. آواز قدرت آئی موسیٰ تم نے سنا کہ شفا اس گھاس میں ہے. شفا گھاس میں نہیں، شفا تو ہمارے نام میں ہے، جس میں ہم چاہتے ہیں اس میں شفا پیدا ہو جاتا. تو عزیز یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا بتا تو غنن، پروردگار تیری اطاعت سب سے غنی کر دیتی ہے.